اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 53 ہے نا؟ اچھا، آیت نمبر 81 63 81 بولتے ہیں۔ ہاں، قل یا اہل الکتاب الیہود والنصارى، کہہ دو اے اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ۔ اہل کتاب بول کر عموماً قرآن مجید میں یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ ویسے لفظی اعتبار سے کتاب والوں سے مراد ہر وہ مذہب جو آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ خاص طور پر مراد ہیں، کیونکہ اصل مخاطب قرآن مجید کے وہی لوگ تھے، زیادہ تر یہودی تھے، نصارہ بھی وقتاً فوقتاً ہوا کرتے تھے۔ تعالوا الی کلمۃ، بہترین پیغام ہے یہ، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ صرف اہل کتاب کو ہی بولنا مقصد نہیں ہے، کسی کو بھی بول سکتے ہیں آپ۔ اب ہم یہاں کے جو ہے سناتنیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مذہب کا نام سناتن ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وید میں سناتن کا لفظ ہے نہیں۔ اب اگر کوئی بولے تمہارا نام، تم مسلمان ہے نا، قرآن سے مسلمان بتاؤ، تو میں خود آیت مبارکہ سنا سکتا ہوں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہوا اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ قرآن مجید میں مسلم 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 جگہ جگہ ہے، مگر وید جو ان کی 4 ویدیں ہیں مشہور، ان 4 ویدوں میں کہیں بھی لفظ سناتن ہے نہیں۔ پرسوں عامر چیلنج کرا تھا، جتنے بڑے بڑے جو ہے گیانی ہیں، پنڈت ہیں، سب آ جاؤ، لفظ سناتن وید سے بتا دو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی نہیں آ سکا، کوئی نہیں آ سکا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ بہرحال، لیکن یہ پیغام بڑا اچھا ہے کہ تم آج ان کو بلاؤ، سب کو بلاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی جس چیز میں اتفاق ہو سکتا ہے اس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہندوستان میں ہم جو ہے سناتنیوں کے ساتھ، یہاں کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کس چیز میں اتحاد کر سکتے ہیں بھائی؟ اخلاق میں، کردار میں، جھوٹ نہ بولنے میں، اور اچھائی میں، اسی طرح پر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے میں آپ بلا سکتے ہیں سب کو ساتھ میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ توحید کو آپ نہیں مانتے، مت مانو، ہم بھی جو شرک کو نہیں مانتے بالکل، لیکن جس چیز پہ ہم دونوں متفق ہیں اس چیز پہ تو اسٹیج شیئر کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے۔ اسی پہ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے تحریک پیام انسانیت کے نام سے چلایا تھا۔ اس وقت وہ تحریک چلی تھی، تقریباً دب گئی، ابھی بھی کچھ نام باقی ہے اس کا، پیام انسانیت کی تحریک کا نام باقی ہے، تو ایسی تحریک کی بہرحال ضرورت ہے۔ خیر چلیے، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف، سواء جو برابر ہے، مصدر بمعنی مستو امرها، یہ مصدر ہے، سواء بول کر یہاں کیا مراد ہے بھائی؟ مصدر مراد دیا گیا ہے، مصدر ہے لیکن مستوین کے معنی میں ہے۔ مصدر ہے لیکن معنی میں کس کے ہے؟ مستوین کے، برابری کرنے والا بولے ایسا، اس میں فاعل کے معنی میں، جو برابر ہے اس کا معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اور یہاں چونکہ اہل کتاب توحید کو مانتے تھے لہذا ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اب اگر ہم سناتنیوں کو بلانا ہے تو یہ تو نہیں بول سکتے، علماء بولتے ہیں ہم تو بھگوان کی کس کی اچھوں کی، لنگوں کی، سب کی کرتے علماء، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی کرتے، انسانی عضو مخصوص کی بھی کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت نہ کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، ولا نشرک به شیئا، اور ہم نہیں شرک کریں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا يتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے بعض کو رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کما اتخذتم الاحبار والرهبان، جیسا کہ تم نے بنا لیا ہے احبار کو اور رہبان کو۔ کون؟ نصارا نے، یہودیوں نے احبار کو اپنا رب بنا لیا۔ آپ بولیں گے رب کیسا بنا ہوا؟ رب اس طور پر بنائے ہیں کہ احبار نے جس چیز کا حکم دیا، حبر کی جمع احبار، علماء یہود کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جس چیز کا حکم دیا اس کو یہ لوگ جو ہے خدا کا حکم سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا تو وہ حرام، کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو وہ حلال، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے۔ تو لوگوں کو جو ہے ایسا ان لوگ وہ دے دیے ہیں، کیا کہتے ہیں، مقام دیے ہیں جیسا کہ رب کو مقام دیا جاتا ہے حلال و حرام کرنے میں، اس طرح پر انہوں نے کیا کر دیا، اس کو رب بنا لیا ہے جی، احبار نے۔ اسی طرح رہبان جو ہے نصارہ کے عالم کو کہا جاتا ہے، جسے پادری بولتے ہیں نا آپ لوگ، وہ عربی میں راہب ہے، اسی جمع ہے رہبان۔ تو رہبان کو تم نے کیا کر لیا ہے بھائی؟ بنا لیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو، اس کلمے کی طرف، حالانکہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ نصارہ کو بھی یہی تھا، یہود کو بھی یہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگ پھر جاؤ گے، اعرضوا، اگر وہ لوگ پھر جائیں، اعرضوا عن التوحید، توحید سے وہ لوگ اعراض کریں، فقولوا، تو تم لوگ کہو، کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ ہم لوگوں کو،
ایمان والوں کو مسلمانوں کہہ رہا انتم تو تم کہو ان سے اشہدو تم گواہ رہنا بأننا مسلمون کس سے بول رہا ان سے بول رہا کہ یہودیوں تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں بأننا مسلمون موحدون ہم تو مسلمان ہیں یعنی توحید پرست ہیں آگے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جبکہ یہود نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے ونزل لما قالت اليهود ابراہیم یہودی اگلی آیت نازل ہوئی ہے جبکہ کہا یہود نے ابراہیم یہودی ہیں ونحن علی دینہ اور ہم ان کے دین پر ہیں وقالت النصارى كذلك اور نصارہ نے بھی اسی طرح کہا نصارہ نے بھی اسی طرح کہا کہ جو ہے ابراہیم نصرانی تھے اور ہم کیا ہیں نصرانی سمجھ میں آ گیا نا سب ہم ان کے دین پر جمے ہوئے ہیں ایسا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تحاجون تم کیوں حجت بازی کرتے ہو تخاصمون فی ابراہیم تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں بزعمکم انہ علی دینکم تمہارے اس دعوے سے کہ وہ بے شک وہ تمہارے دین پر ہے بے شک وہ تمہارے دین میں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد حقیقت یہ ہے کہ نہیں نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل مگر ان کے بعد اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی فوراً بعد نہیں لمبے زمانے کے بعد تقریباً 3000 سال کے بعد سمجھ میں آ گیا نا 2000 سال یا 3000 سال کے بعد بہرحال پوری تفصیل تو موجود نہیں ہے تاریخی لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 2 سے 2500 سال 3000 سال کے بعد بزمن طویل لمبے زمانے کے بعد وبعد نزولہما اور ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد کون سے تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہودیت اور نصرانیت آئی ہے تورات نازل ہونے کے بعد کیا آئی یہودیت اور نصرانیت انجیل نازل ہونے کے بعد نصرانیت ہے یہاں پر لف و نشر مرتب ہے لف و نشر مرتب ہے کیا مطلب لف و نشر دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے دونوں کی صفت کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا یہ مطلب ہے وبعد نزولہما اور ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد حدثت الیہودیت والنصرانیت آیا سمجھ میں یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی ہے یعنی تورات کے بعد یہودیت اور انجیل کے بعد نصرانیت ایسا بولنا افلا تعقلون بطلان قولکم کیا تم نہیں سمجھتے تمہارے قول کے بطلان کو کیا تمہارا قول غلط ہے نہیں سمجھتے کیسے بول سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں کیسے بول سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی کافی زمانے کے بعد تورات آئی اس کے بعد سے یہودیت شروع ہوئی اس کے کافی زمانے کے بعد انجیل آئی اس کے بعد سے کیا شروع ہوئی نصرانیت شروع ہوئی ہے ہاں یہ ہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے ڈرانے کیسے بولتے نہیں ہاں ایسا ہی ہاں للتنبیہ انتم یہ مبتدا ہے انتم مبتدا ہے یا ہاؤلائی یہ ہاؤلائی جو ہے بیچ میں حرف ندا ہے ہاؤلائی حرف ندا ہے اور خبر حاجزتم ہے سمجھ میں آیا اب ترجمہ کیا ہوتا ہے ہاں تم ایسے لوگ ہو کہ تم نے حجت بازی کی ہے حاججتم فیما لکم بہ علم تم نے حجت بازی کی ہے اس بارے میں کہ تمہارے لیے اس کا کچھ علم ہے تم نے حجت بازی کی ہے اس بارے میں علم ہے یعنی جس میں تم کو تھوڑا بہت معلومات ہے اس بارے میں تم حجت بازی کرتے ہی ہو اگرچہ کہ پورا علم نہیں ہے تھوڑا بہت ہے علم سے مراد یہاں پہ کیا ہے تھوڑا سا علم ہے نکرہ تقلیل کے لیے ہے اور میں آ گیا تقلیل تھوڑا پن کو بیان کرنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے تم قلت بول رہے تو میں علت سمجھ رہا ہوں قلت ٹھیک ہے فیما لیس لکم بھی علم نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کچھ علم کہاں ہے نہیں فیما لکم بھی علم من امر موسیٰ و عیسیٰ وزعمتم انکم علی دینہما اوپر جو دعویٰ کرے تھے نا اور تم نے گمان کیا کہ بے شک تم ان دونوں کے دین پر ہو اس بارے میں جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کسی حد تک تھوڑا صحیح ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکمل دین پر جمے ہوئے ہیں کیا نصرانی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مکمل جمے ہوئے ہیں کیا نہیں شرک میں مبتلا ہو گئے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام شرک کی سرکوبی کے لیے شرک کا قلع کما کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے ٹھیک ہے جس بارے میں تم کو تھوڑا علم ہے تم ان کے بارے میں تو حجت بازی کرتے ہی ہو آگے دیکھیے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ تو تم کیوں حجت بازی کر رہے ہو ان چیزوں میں جس کا کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے کس بارے میں کوئی علم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جس بارے میں تم کو علم تھا تھوڑا بہت اپنے دین کے بارے میں اس بارے میں تو تم جھگڑ رہے ہی ہو لیکن جس بارے میں تم کو بالکل علم نہیں ہے اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کس بارے میں علم نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں من شأن ابراہیم علیہ السلام کی حالت کے تعلق سے شان کے تعلق واللہ یعلم شانہ وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی شان کو اور تم نہیں جانتے قال تعالی تبریئۃ لابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی برات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیہ اور نہیں تھے وہ نصرانی ولکن کان حنیفا لیکن وہ تھے حنیف کیا مطلب حنیف کا مائلن نہیں خلیل ہے دوست مائلن عن الادیان کلیہ الی الدین القیم یکسو ہونے والے حنیف کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی توحید کے لیے یکسو ہونے والے لفظ ترجمہ
مائلن ہٹنے والے تمام ادیان سے دین قیم کی طرف، ہٹنے والے تمام ادیان سے دین قیم کی طرف، مسلمن فرمانبردار، مسلمان تھے نہیں بولنا ترجمہ، کیا بولنا؟ فرمانبردار تھے، یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے موحدن، موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً زیادہ قریب لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے، احقہم، اول الناس میں تو لوگوں میں زیادہ حقدار، لوگوں میں زیادہ حقدار ابراہیم کا، ابراہیم کا کون ہے وہ؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، وہ ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قربت رکھتے ہیں، زیادہ قربت رکھتے ہیں، فی زمانے، ان کا اتباع کی ہے کب؟ ان کے زمانے میں، وہذا النبی، اور یہ نبی کون سا نبی ہے؟ جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں؟ لموافقتہ لہ فی اکثر شرعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی وجہ سے ان کو ان کی اپنی شریعت کے اکثریت میں، لفظی ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اکثر موافقت عطا فرمائی ہے، یعنی جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکامات تھے، ویسے ہی ملتے جلتے احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہیں، شریعت محمدی میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہود و نصارہ قربت رکھنے والے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا من امتہ، اور وہ لوگ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام سے جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں ان کی امت میں سے، فہم الذین ینبغی ان یقولوا نحن علی دینہ لا انتم، تو وہ لوگ ہیں مناسب ہے کہ وہ کہیں ہم ان کے دین پر ہیں، نہ کہ تم لوگ۔ کون یہ کہہ سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تم لوگ تو نہیں کہہ سکتے ہو۔ اب ہمارے عامر میں اعتراض ہوتا ہے، ارے کیا ہے بھائی، اللہ بولے تو نہیں تم لوگ ابراہیم علیہ السلام والے نہیں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام والے بول سکتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، دعوے کے ساتھ ہم دلیل رکھتے ہیں نا، بغیر دلیل کے تو نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد تھے، اور توحید کی داغ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو ہے تحریک چلائی تھی، اور توحید پر جمع ہوئے کون ہے اس وقت؟ صرف پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی، دیکھو لا انتم کو مطلب تم لوگ نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، ناصرہم محافظہم، یعنی ان کا مددگار ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ آگے وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلَىٰ دِينِهِمْ، یہود کیا بولے معلوم ہے؟ کچھ صحابہ کو جمع کر کے، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح حذیفہ ہے، عمار ہے، ان لوگ بولے دیکھو تم لوگ یہودی بن جاؤ، بہت فائدے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کے فائدے تو یہ ہیں کہ تم کو جو ہم اپنا ذمہ دار بنائیں گے، سردار بنا لیں گے، اور ہمارے بہت مشیر سمجھیں گے، اور آخرت میں کیا ہے، وہ 40 دن کے علاوہ بقیہ سب جنت پکی ہے اپنی، 40 سنہ وہ تھا نا قصہ ان کا، اس کے علاوہ بقیہ جنت پکی۔ تو یہ بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا دیکھیے، وَدَّ طَائِفَةٌ، نازل ہوئی یہ آیتیں جب یہود نے دعوت دی معاذ، حذیفہ، عمار کو ان کے دین کی طرف، وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، لو ان کے معنی میں، لو کے معنی میں اہل کتاب میں سے جماعت چاہتی ہے، ودّ نے چاہنا، محبت رکھنا، اہل کتاب میں سے جماعت چاہتی ہے کہ تم کو گمراہ کرے، وما يضلون الا انفسهم، لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، مگر اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ لأن اثم اضلالهم عليهم، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہی پر ہوگا، ان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہی پر ہوگا۔ والمؤمنون لا يطيعونهم فيه، اور مومنین اس بارے میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کیسوں کو بلا رہے ہیں وہ؟ ہو سکتا ہے آج کے مسلمانوں کو بلا تو نعوذ باللہ ان میں سے کچھ گناہ ہو سکتے تھے، ہوں گے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے ساتھی تھے، جہاں آپ اپنا پسینہ بہانے کو تیار ہیں تو وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا خون بہانے کو تیار تھے، ویسے لوگ بلا رہے ہیں، لوگ بدماش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، وما يشعرون بذلك، اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے، اس بات کا احساس کہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے، اس کا احساس نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا۔ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، لم تکفرون بآیات اللہ القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، یعنی اس قرآن کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل ہے۔ وانتم تشہدون تعلمون انہ حق، اور تم گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔
یا اہل الکتاب لم تلبسون تخلطون الحق بالباطل بالتحریف والتزویر، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو، تلبسون لبس یلبس میں ملانا، لبس یلبس تلبسون، تم کیوں ملاتے ہو، تخلطون خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ، کیسے خلط ملط کر رہے ہیں، تحریف کے ذریعے اور تزویر کے ذریعے. یہی عمران تزویر کی معنی تم نکالے کیا ہے، وہ جھوٹ کو آراستہ کرنا، سنوارنا، تزویر ہے کیا ہے، وہ جھوٹ کو آراستہ کرنا. تحریف کے ذریعے، تحریف کا مطلب یہ ہے بدل دینا، ایک آیت کی جگہ پر ہٹا کے اپنی طرف سے کچھ لکھ دینا، یہ تحریف ہے. اور تزویر کیا ہے، جھوٹی باتوں کو بہت سوار کر لکھنا، تزویر ہے یہ. تو تحریف اور تزویر کے ذریعے حق و باطل سے تم کیا کرتے ہو، غلط ملت کر رہے ہو، حق کے ساتھ باطل کو. وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو یعنی حق ہٹا دیے باطل لگ دیے. تعلمون ای نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ. وانتم تعلمون انہ حق، اور تم جانتے ہو کہ وہی حق ہے. اس کے باوجود بھی تم کیا کر رہے ہو، ملما سازی کرتے ہوئے اور جو جھوٹ کو سنوارتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہاں سے ہٹا رہے ہو، ختم کر رہے ہو. تو یہ تم غلط حرکت مت کرو. یہ سوال در حقیقت کیوں ہے، انکاری ہے، یعنی ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے. وقالت طائفة من اہل الکتاب اليہود لبعضهم، اور کہا اہل کتاب کی جماعت نے اپنے بعض لوگوں سے، اہل کتاب کی جماعت نے سازش، یہ کیا ہے، سازش. جیسے آج کل بھی بہت ساری ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جو ہے بعض لوگ جھوٹ موٹ جو ہے اپنے کیا بتاتے ہیں، ہم اسلام میں آگے بولتے ہیں، کیا بول دیتے ہیں، ہم اسلام میں آگے، بعد میں بول رہے ہیں کہ نہیں وہ نعوذ باللہ اسلام غلط ہے، اس واسطے ہم واپس پلٹ گئے. یہ سب جو ہے ملما سازی، وہی حرکت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کیا کرتے تھے. کیا ہے دیکھیے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، ایمان لاؤ اس پر کیا ہے وہ، القرآن، قرآن پر. وجہ النہار، دن کے چہرے میں، دن کے چہرے میں، وجہ شروع سے بھی بولتے ہیں، اول نہار صبح کے وقت میں. وَاکْفُرُوا بِهِ آخِرَهُ، اور کفر کرو اس کا آخر نہار، کفر کرو اس کا یعنی صبح میں ایمان لاؤ شام کو کافر بن جاؤ. کیوں، اس سے کیا ہوتا ہے، جو مسلمان ہونے والے نئے نئے ہیں، جو بیچارے زیادہ علم والے نہیں ہیں، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے. یہ ان کی جو ہے سازش ہے، یہ حرکت ہے. آئی بات سمجھ میں جنید میاں؟ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا کہتے ہیں اہل کتاب کہ صبح صبح ایمان لاؤ اور اس کا انکار کرو دن کے آخری وقت میں. لعلہم، شاید کہ وہ لوگ کون، مومنین، یرجعون عن دینہم، کہ پلٹ جائیں گے اپنے دین سے، لوٹ جائیں گے اپنے دین سے. اذ یقولون، جبکہ وہ لوگ کہیں گے، جبکہ وہ لوگ کہیں گے، ان کا خیال ہے ما رجع ہؤلاء عنہ بدخول بعد دخولہم فیہ، نہیں لوٹے ہیں یہ لوگ اس سے، ان کے اس میں داخل ہونے کے بعد، اس میں ان کے داخل ہونے کے بعد، وہم اولو علم، جبکہ وہ اہل علم ہیں، جبکہ وہ اہل علم ہیں. یہودی تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے نا، ان لوگوں کو کتاب وغیرہ معلوم تھی، سمجھتے کہ ارے اہل علم داخل ہو کے نکل گئے، کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کچھ خرابی ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی نیت کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں. وہم اولو علم الا لعلمہم بطلانہ، مگر یہ کہ ان کے جاننے کی وجہ سے اس کا بطلان، مگر یہ کہ اس کا بطلان، یعنی یہ کم علم لوگ کہیں گے، جو نئے نئے مسلمان ہونے والے کم علم ہیں وہ لوگ ایسا کہیں گے، یہ ان کا خیال ہے. وقالوا ایضا، اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے، ولا تؤمنوا، اور تم مت ایمان لاؤ، تصدقوا یعنی مت تصدیق کرو، الا لمن تبع دینکم. دیکھو یہاں پہ الا حرف استثناء ہے، تھوڑی سی ترکیب بتانا ہے آگے. من تبع دینکم میں یہ لمن ہے نا، اس میں لام زائدہ ہے، لام زائدہ ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے، مت ایمان لاؤ یعنی مت تصدیق کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کی اتباع کرے، مگر اس کی اتباع کرے. تبع وافق دینکم، جو تمہارے دین کی موافقت کرے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قل لهم یا محمد ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، بے شک ہدایت اللہ کی. تم کتنی بھی کوشش کر لو، کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی جو پھرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے تم اسی کی تصدیق کرو، جو تمہارے دین کی اتباع نہیں کرتا تم اس کی تصدیق مت کرو، تب بھی جو ہے تم کسی کو ایمان میں قبول کرنے سے نہیں روک پاؤ گے. چنانچہ آج بھی ایسے ہو رہا، سوشل میڈیا پہ اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی بعض مسلمان ہو رہے ہیں، بعض اسلام میں آ رہے ہیں، اور جتنا اسلام کے خلاف کوشش کریں گے اتنا اسلام تیزی کے ساتھ پھیلے گا. اسی وجہ سے یورپ امریکہ میں برسا برس سے وہ لوگ جو مسلمان دہشت گرد، اسلام دہشت گردی، یہ وہ کر رہے تھے، اور اب بھی سب سے زیادہ تیز کون پھیل رہا، اسلامی پھیل رہا. اب یہاں پہ شروع کریں ہندوستان میں، تو آگے چل کے یہاں پر بھی حالات ایسے ہونے والے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے گا. لیکن ہم پر ذمہ داری یہ رہتی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کا پیغام عام کریں، آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے
پیچھے اچھلنا چھوڑ دیں تب جا کے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ قل ان الہدی ھدی اللہ جملے معترضہ فرماتے ہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ جملے معترضہ. تو عبارت پوری کیسے ہوتی ہے؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. ایسا ہو جاتا ہے پورا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور یہ قل ان الہدی ھدی اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے معترضہ ہوتا ہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. الذی هو الاسلام وہ اللہ نے کی جو ہدایت ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے. وما عداہ ضلال اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. والجملۃ اعتراض یہ جملہ کیا ہے؟ جملے معترضہ. اچھا اب آگے عبارت یہ ہے دیکھیے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. ان بھی ان کے معنی میں. ان کے معنی میں اس طور پر کہ دیا جائے کسی کو اس جیسا جو تم کو دیا گیا ہو. یہودی دوسروں سے کہہ رہے ہیں ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. بیچ میں جملے معترضہ آ گیا. ہاں تو اب عبارت پوری کیسے ہوتی ہے؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. ایسی عبارت ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ تم مت ایمان لاؤ مگر مت تصدیق کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کی موافقت کرتا ہے اس طور پر کہ دیا جائے تم میں سے کسی کو اسی جیسا جو تم کو دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسا تم کو ملا ہے ویسے ہی کسی کو ملا تو ٹھیک ہے مان سکتے ہو, ویسا ہی کسی کی دیا ہے تو مان سکتے ہو. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. یعنی من الکتاب والحکمت والفضائل یعنی کتاب میں سے اور حکمت میں سے اور فضیلتوں میں سے. اب یہاں پر بولتے ہیں کہ ان جو ہے مفعول تؤمنو ہے. ان کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ترجمہ ایسا ہے لا تؤمنو مت تصدیق کرو اس بات کی کہ تم میں سے کسی کو ایسا دیا گیا ہے. مت تصدیق کرو اس بات کی کہ کسی کو ایسا دیا گیا ہے. لا تؤمنو کا مفعول کون ہے؟ یہ ان ہے. عبارت دیکھو غور سے. لا تؤمنو کا مفعول کون ہے؟ ان ہے. تو ترجمہ کیا ہوتا؟ مت ایمان لاؤ مت ایمان لاؤ کہ کسی کو ایسا دیا گیا جیسا تم کو دیا گیا ہے. کیا مطلب ہوتا؟ مت ایمان لاؤ کسی کو ایسا دیا گیا ہے جیسا تم کو دیا گیا ہے تو مت ایمان لاؤ یہ مطلب ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے الا بھی ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ الا لمن تبع بول کے الا لمن تبع ہے نا. ہاں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے والمستثنى منه احد اور مستثنى منه کیا ہے؟ احد ہے. یہ احد مستثنى منه ہے مگر آیا کہاں پر ہے؟ بعد میں آیا ہے. حالانکہ مستثنى منه کب آتا ہے؟ پہلے آتا ہے. یہ بھی عبارت میں ذہن میں رکھنا. والمستثنى منه احد قدم عليه المستثنى اور مستثنى منه احد ہے وہ مستثنى پر مقدم کر دیا گیا ہے. اب پوری عبارت یہ ہوتی جو مصنف لا رہے ہیں آگے. المعنی معنی یہ ہوگا لا تقروا یہ عبارت ہے اب بنتی جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی عبارت ایسی بنتی ہے. بولنا چاہ رہے ہیں لا تقروا بان احدا یؤتی ذلك الا من تبع دینکم. کیا مطلب؟ مت اقرار کرو اس طور پر کہ کسی کو دیا جا رہا ہے وہ مگر یہ کہ جو تمہارے دین کا اتباع کرتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے پاس کتاب وغیرہ آئی ہے تو تم اس کی بات مت مانو. ہاں اگر انہیں تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے تو مان لو. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ در حقیقت کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا اور وغیرہ وغیرہ کا بعد میں دوسرے آنے والے نبیوں نے اقرار کیا تو ہم ان کو نبی بول کے مان لیے. یعنی بعد والے انبیاء ذلی بروزی نبی وغیرہ. تو ویسا اگر کوئی مانتا ہے تو ان کا اتباع کرو ورنہ تو اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے دیکھیے او بأن یحاجوکم یا اس طور پر کہ وہ تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے. ای المؤمنون یغلبوکم عند ربکم یعنی مومنین تم پر غلبہ پا لیں گے تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن. ایسا نہیں کرے تو ورنہ تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے خلاف حجت بازی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا کریں گے؟ غلبہ پا لیں گے. لأنکم اصح دینا اس لیے کہ تم زیادہ صحیح دین پر ہو. سمجھ میں آ گیا؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہی زیادہ صحیح دین پر ہو. وفی قراءۃ ان بحمزۃ توبیخ اور ایک قراءت میں ان ہے. بی ان کی جگہ پر کیا ہے بھائی؟ ان ہے. حمزہ توبیخ ہوتا ہے. یعنی ایتاء احد مثلہ تقرون بہ یعنی کسی کو اس جیسا دینا جس کا تم اقرار کرو گے. کسی کو اس جیسا دینا جس کا تم اقرار کرو گے. قال تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ بی ان کی جگہ پر ان ہے. بی ان کی جگہ پر کیا ہے؟ ان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الفضل بید اللہ بے شک فضل تو سب اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی لوگ جو ہے دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے تصدیق کرنے سے صرف اس شرط پر کہ اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو تم ان کی بات مانو ورنہ تو مت مانو. ورنہ یہ ہوگا اگر تم یہ بات ان کی مان لو گے تو وہ تمہارے خلاف حجت بازی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف دعویٰ کریں گے اور تم سے غلبہ پا لیں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، بے شک فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ فمن این لکم انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تو کہاں ہوگا تمہارے لیے کہ نہ دیا جائے کسی کو اسی جیسا جو تم کو دیا گیا، کہاں ہوگا ایسا تمہارے لیے؟ تم کتنا بھی کوشش کر لو وہ روکا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، ومن اہل الکتاب، دو قسم کے اہل کتاب ہیں، دو قسم کے اہل کتاب ہیں، بعض اہل کتاب وہ ہیں جو ہے بالکل خیانت کرنے والے ہیں، بعض اہل کتاب وہ ہیں جو خیانت کرنے والے نہیں ہیں، امانت کرنے والے ہیں۔ اور ویسے امانت کرنے والے اہل کتاب ہی، امانت پوری کرنے والے اہل کتاب ہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اس آیت سے اشارہ ان کی طرف ہے، بولنا چاہتے ہیں۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، من تبعیضیہ ہے، من ان تأمنہ بقنطار، وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھو، بقنطار ایک مال کا ڈھیر، ای بمال کثیر یعنی بہت زیادہ مال، یؤدیہ الیک لامانتہ، وہ اس کو ادا کر دیں گے تمہاری طرف ان کی امانت کی وجہ سے، یعنی ایسے امانت دار اہل کتاب میں سے بعض ہے، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، اسلام میں آئے، او داہ رجل الفا ومئتی اوقیتا، ایک آدمی نے ان کے پاس ودیت رکھا 1200 اوقیہ سونا، 1200 اوقیہ سونا، بہت بڑا سونا ہوتا ہے، ایک اوقیہ کتنے کی دینار کا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ حساب سے جو ہے بہت بڑا ایک سونے کا ڈھیر انہوں نے ان کے پاس جو ہے امانت رکھا، اس کے پاس حضرت عبداللہ ابن سلام کے، تو انہوں نے کیا کیا، فأداها الیہ، انہوں نے پورے کا پورا اس کو ادا کر دیا، اس میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھا، یہ تو ہے وہ۔ ومنہم من ان تأمنوا بدینار، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر اس کے پاس امانت رکھے ایک دینار 40 درہم کا، 40 دینار کا ایک اوقیہ کچھ ہوتا ہے، ویسے کتنا 1200 اوقیہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا، لا یؤدیہ الیک، وہ ادا نہیں کرے گا، دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے پاس تم ایک دینار بھی رکھو گے تو وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، الیک تمہاری طرف، لخیانتہ مگر اس کے خیانت کی وجہ سے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تم اس پر قائم رہو، ٹھہر کر، جب تک کہ تم ٹھہرے رہو کھڑے ہو کر، دامے دو مانے برابر رہنا، قائمن کھڑے ہوئے، جب تک تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ رہو، یعنی یہ بولو کہ میں جو ہے تم دیے تک نہیں جاؤں گا، وہیں ٹل کے رہو، پھر جا کے دے سکتا ہوں، لا تفارقوه کہ تم اس سے جدا مت ہو جاؤ، فمتا فارقتو ان کرو، جب تم اس سے جدا ہو جاؤ گے تو اس کا انکار کر دے گا، جیسا کہ کعب بن اشرف ہے، استودعہ قرشی دینارا فجحدہ، تو اس نے ودیت رکھی اس کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار، تو اس نے انکار کر دیا، ٹھہرے تک ہو تمہارا پیسہ ایسا بولا، وہاں سے ہٹ کے انکار کر دیا، کوئی میرے پاس آیا نہیں، کچھ رکھا نہیں، اس زمانے سی سی ٹی وی تو تھا نہیں، اور دعویٰ کس کے ساتھ کر سکتا بیچارہ، پھنس جاتا تھا۔ ذالک وہ ای ترک الادائی یعنی ادا کو چھوڑنا، بھی انہم قالوا اس طور پر کہ انہوں نے کہا تھا، بسبب قولہم ان کے اس کہنے کے سبب، کیوں کرتے تھے ایسی حرکت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علینا فی الامیین ای علی العرب سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی گناہ، سبیل بول کر کیا مراد ہے، گناہ، سوال، سبیل بول کر کیا ہے، گناہ، یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو ہے امیوں کا، اہل عرب کا کچھ بھی لے سکتے ہیں، دھوکہ دے کے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا پورا مال ہمارے لیے حلال، ان کا پورا مال حلال، یہ وہ کہا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے تھے نہیں ہے ہمارے اوپر امیوں میں یعنی عرب کے بارے میں کوئی راستہ، ای اسم یعنی کوئی گناہ، لاستحلالہم ظلم من خالف دینہم، اس کے ان کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اس آدمی کو ظلم کرنا جو ان کے دین کی مخالفت کرتا ہے، کیا سمجھتے تھے وہ لوگ، جو بھی ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے ہم اس پر ظلم ڈھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے، حلال ہے، وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ تعالیٰ، اور اس کو کسی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، فِي نِسْبَتِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے، اس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور فرمایا آگے وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، بَلَا عَلَيْهِمْ فِيهِمْ سَبِيلٌ، بلکہ ان پر اس میں گناہ ہے، بلکہ گناہ ہے، سبیل ہے تو گناہ ہے، سوال ہے، من اوفا بعہدہ، جو کوئی بھی پورا کرتا ہے اپنا عہد، جو کوئی پورا کرتا ہے اپنا، الذی عاہد اللہ علیہ، یعنی وہ معاہدہ جو اللہ نے اس پر کیا ہے، او بعہد اللہ علیہ، یا اللہ نے جو عہد کیا ہے اس پر، جو اس نے عہد کیا اللہ سے، یا اللہ نے جو اس پر عہد کیا ہے، دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہے،
بعہدہ کا مطلب من اداء الامانۃ وغیرہ، ادائے امانت کے بارے میں اور اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ کے معاہدات ہیں ان کے بارے میں، واتقا اور وہ بچتا ہے، کس سے بچتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بترک المعاصی وعمل الطاعات، معاصی کو چھوڑنے اور طاعتوں کو عمل کرنے کے سلسلے میں، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، فإن اللہ یحبہم بولے تو کافی تھا، یحبہم بولتے ہیں کافی تھا، لیکن متقین لا کے ضمیر کی جگہ میں اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے تاکید کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایحبہم یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے محبت کر کے؟ احتشام، سونے کا موقع دے دیتا ہے، یصیبہم ان کو ثواب دیتا ہے۔ اگلی آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔